بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کاش کہ ہم اس نعمت کو پہچان لیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ اسی زبان کے ذریعے اللہ کا مقرب بننا چاہے تو آسانی سے بن سکتا ہے، اور یہی زبان بندے کو جہنم کے راستے پر لا کر کھڑا کر دے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں چلنا کس راستے پر ہے۔ علماء نے فرمایا، زبان کی مثال ایسی ہے جیسے دو دھاری دار تلواریں ہیں۔ یہ زبان حق پر بھی چلتی ہے اور یہی زبان باطل پر بھی چلتی ہے۔ یہی زبان زندوں کے بارے میں بھی چلتی ہے اور یہی زبان مردوں پر بھی چلتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ذرا یہ فرمائیے دنیا اور آخرت کی نجات کس چیز میں ہے؟ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں نجات جو ہے کس چیز سے ملے؟ ایک بات یاد رکھیے، حدیث میں جب لفظ مطلق آتا ہے تو محدثین وہاں پہ تشریح بھی مطلق کرتے ہیں۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ من نجا، میں نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے دنیا اور آخرت کی نجات کیا ہے، کس چیز میں ہمیں نجات ملے گی؟ کس چیز سے نجات بھائی؟ ہر چیز سے نجات، دنیا کے فتنوں سے نجات، دنیا کے جھگڑوں سے نجات، دنیا کی عداوت سے نجات، دنیا کی بے برکتی سے نجات، دنیا کے اندر نحوستیں پیدا ہونے سے نجات، دنیا کے فتنوں سے نجات، گھریلو جھگڑے، آفتیں، بلائیں، آسمانی آفتیں، آخرت کے عذاب سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات۔ بہت عمدہ سوال کیا۔ فرمایا نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا سبب کیا ہے؟ لاڈلے پیغمبر نے فرمایا نجات کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ ایک چیز کو آپ سنیے، باقی چیزوں کو اگلی مجلس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے وہ فرمایا امسک علیک لسانک۔ کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کیا بول رہے ہو اس کو قابو میں رکھو۔ دیکھو پہلے سوچو سمجھو پھر اس کو بولو۔ آدمی بول کر تو پچھتاتا ہے، خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتاتا۔ اس لیے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پایا۔ ایک صحابی رسول ہیں، حیات الصحابہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے میں اللہ کی لاڈلے پیغمبر کی مجلس میں 12 حاضر ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ آپ مجلس میں جاتے تھے تو کیا فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ خاموش رہنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہوگا، بزرگوں کو دیکھا ہوگا، اکابرین کو دیکھا ہوگا، مشائخ کو دیکھا ہوگا، محدثین کو دیکھا ہوگا، وہ اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھتے ہیں اور زیادہ تر خاموش رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی مباح چیزیں جن کے بارے میں زبان سے کلام کرنا جائز ہے، بولنا جائز ہے، لیکن پھر بھی محدثین ایسے موقع پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ،
آپ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بہت بھاری چیز کا سوال کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا تم نماز پڑھو، اللہ پر ایمان لاؤ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور تم وقت پہ روزہ رکھو اور اللہ کو یاد کرو۔ مختلف چیزیں کیا ہے، لاڈلے پیغمبر نے عبادات کا ذکر کیا۔ عبادات کے بعد ایک جو پیاری بات فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتلا دوں جن پر ان تمام عبادتوں کا مدار ہے، جن پر ان تمام عبادتوں کی جان ہے، کہ ان عبادتوں میں جان کیسے پڑے گی، یہ اسی چیز کے ذریعے پڑے گی۔ ان عبادتوں کے اندر روح کیسے پیدا ہوگی، اسی چیز کے ذریعے پیدا ہوگی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، اللہ اللہ کرتے ہیں دل نہیں لگتا، تلاوت کرتے ہیں دل نہیں لگتا۔ ارے ہے نہیں ایسی باتیں؟ تو فرمایا کیا میں وہ چیز نہ بتا دوں جس پر تمام عبادتوں کا مدار ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ ضرور بتلائیے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی زبان نکالی، اس کو پکڑا، کہا معاذ کفا، اسے روک لو۔ کیا فرمایا؟ اسے روک، اسے قابو میں رکھ لو۔ اگر اسے قابو میں رکھ لو تمہاری عبادتوں میں جان پیدا ہو جائے، عبادتوں میں جی لگنا شروع ہو جائے گا، اللہ اللہ کرنے میں وہ مزہ آئے گا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو سوچتے ہیں صرف ہماری زبان چلتی ہے، ایسا نہیں ہے مسلمان، ہماری زبان چلتی ہے اللہ کے حکم کے خلاف تو ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل کالا ہوگا تو عبادت میں مزہ کیسے ہے؟ آپ کو اللہ اللہ کرنے میں لذت کیسے ملے گی؟ آپ کو دلوں کا چین اور سکون کیسے نصیب ہوگا؟ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں 1000 فتنوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ ان میں سے اکثر چیزوں کا جو مدار ہے وہ زبان پر ہے۔ شیطان نے آپ کے اندر غصہ پیدا کیا، آپ کو ابھارا، ورگلایا، آپ بے قابو ہو گئے اور زبان کو ایسا غلط استعمال کر ڈالا کہ اگلے آدمی کے دل پر جا کے وہ زخم کر دیا۔ پھر وہی آپ کا دوست دشمن بن گیا، وہی آپ سے نفرتیں کرنے لگا، وہی بہو جو آپ کی خدمت کرتی تھی آپ کی دشمن بن گئی، وہی بیٹا جو آپ کا فرمانبردار تھا آپ کا نافرمان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ فرمایا امسک علیک لسان، اپنی زبان کو کیا کرو؟ قابو میں رکھو، کنٹرول کرو اس پر۔ غیبتیں کہاں سے ہوتی ہیں ذرا بتاؤ؟ زبان سے۔ بندہ جھوٹ کہاں سے بولتا ہے؟ زبان سے۔ چغلی کہاں سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ گالی کہاں سے دیتا ہے؟ زبان سے۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ یہاں محدثین بڑا عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ تکلیف دیتا ہے ہاتھ سے، لاٹھی ہاتھ میں پکڑتا ہے، بندوق ہاتھ میں پکڑتا ہے اور ہاتھ سے گھوسا مارتا ہے، پھر حدیث میں زبان کے لفظ کو مقدم کیوں کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ محدثین فرماتے ہیں زبان کا جو زخم ہے یہ ہاتھ کے زخم سے بڑا ہوا ہے۔ آپ ہاتھ سے تکلیف موجودین کو پہنچا سکتے ہیں، جو موجود نہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن زبان وہ چیز ہے موجود نہیں ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے۔ ارے ہے زبان وہ چیز ہے جو بندہ مر گیا قبر میں پڑا ہوا ہے، تم مردے کو بھی تکلیف پہنچاتے ہو، اس کی بھی برائیاں کر کے تم تکلیف پہنچاتے ہو۔ تو فرمایا امسک علیک لسان،
تم اپنی زبان کو کیا کرو؟ کنٹرول کرو، قابو میں رکھو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے زبردست کیا ہے، امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ہزاروں حدیثوں کو حضرت نے جمع فرمایا۔ میں نے بارہا حضرت کا مجلسوں میں ذکر کیا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، آپ کے جنازے کو دیکھ کر 50,000 غیر مسلم اسلام قبول کر لیا۔ کتنے بڑے اللہ والے! جب آخری وقت ہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف ہے، بدن میں، جسم میں، درد میں، بے چین ہے، کراہ رہے ہیں، آہ آہ کر رہے ہیں۔ وہیں پہ قریب میں ایک بزرگ تھے، طاؤس رحمہ اللہ۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا، اے امام احمد، بندہ زبان سے جو بولتا ہے، بندے کا ہر بول فرشتہ لکھتا ہے۔ تنہائی میں بولے پھر بھی لکھتا ہے، مجمع میں بولے پھر بھی لکھتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بولے پھر بھی لکھتا ہے۔ فرمایا، اے امام احمد، یہ جو تم کراہ رہے ہو اس کو بھی فرشتہ لکھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی وقت کراہنا بند کر دیا۔ تکلیف ہے، درد ہے، بے چینی ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے وہ اللہ کا بندہ کراہنا ختم کر دیا، اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو۔ حالانکہ کراہنا کوئی ناجائز نہیں تھا، ایسے موقع پر، درد کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر کراہنا یہ کیا جائز ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے۔ ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ اگر آپ کیا ہے علماء کے پاس جائیں، میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے نا، بہت سے ایسے کلمات آپ زبان سے بول دیتے ہیں کہ میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، لیکن مسائل معلوم ہے، زناکاری ہو رہی ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، اور بہت سے بندے ہیں طلاق دینے کے بعد پھر ہیلا تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے طلاق کیسے دی؟ کہتے ہیں حضرت ہم نے غصے میں طلاق دے دیا۔ تو محبت میں کبھی طلاق دی جاتی، کبھی پیار میں طلاق دی جاتی؟ اسی لیے تو کہا گیا زبان پہ کنٹرول کرو۔ جب زبان پہ کنٹرول ہوگا، کتنا بھی غصہ آئے گا آپ ایسی گندی حرکتیں نہیں کرو گے۔ معاشرے میں زیادہ تر بگاڑ اسی زبان نے کیا ہے پیدا کیا۔ اس لیے کبھی بھی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ بے وضو ہیں وضو کر لیجیے، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیے، لیٹے ہیں اٹھ کر چلنے پھرنے لگیے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں یہ علاج بتلایا گیا، لیکن اپنی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، انشاءاللہ گھر میں پیار محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ بیٹے سے آپ کو تکلیف ہے، بیٹا آپ کا نافرمان ہے، کبھی کبھی تربیت کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہر وقت کیا ہے ڈانٹ سے کیا ہے تربیت نہیں کی جاتی۔ بچہ آپ کا نافرمان ہے، اس کو لے کے بیٹھیے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے، اس کی تعریف کیجیے کہ پیارے بیٹے تو کتنا اچھا ہے، تو نے فجر کی نماز پڑھی تھی اور مجھے لگتا ہے تو ظہر میں بھی جائے گا، تو عصر میں بھی جائے گا۔ آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں اس کے دل پہ اثر کریں گی، وہ بے نمازی بچہ ضرور نمازی بنے گا انشاءاللہ۔ ہر وقت کیا ہے سختی سے کام نہیں لیا جاتا، کبھی ڈانٹ سے کیا کام ہوتا ہے۔ ڈانٹ اثر نہیں کرتی تو پیار محبت سے اس کو سمجھائیے، انشاءاللہ گھر کا نظام بدلے گا۔ ہمیں تو گھر کا نظام بدلنا، حکومت نہیں چلانی ہے۔ اپنے آپ کو کیا ہے سمجھتے ہوئے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی بیوی کا بھی خیال کریں گے، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں گے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں گے، اور کوشش کریں گے ہماری زبان سے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور سب سے بہتر علاج کیا ہے؟ من سمت نجا، من سمت نجا۔ اور ایک اچھی بات بتاؤں، اگر آپ کو زیادہ بولنے کا شوق ہے نا، آج اکثر بوڑھی عورتوں کی شکایت ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتا۔ پوری دنیا کے پاس بیٹھ کر ہم گپے لگائیں گے، پوری دنیا کے پاس بیٹھ کر ہنسی مذاق کریں گے،
اور ماں کے پاس بیٹھ کر اس کا جی خوش نہیں کر سکتے۔ ماں کے پاس بیٹھیں گے، اس کا جی خوش کریں گے، یہ ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا، بولنا بھی عبادت میں گزرے گا، ماں سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا بھی عبادت میں گزرے گا، اور دنیا کے سامنے گپے لگائیں گے، ہو سکتا ہے وہ گناہ میں لکھا جائے۔ یہاں ماں کے پاس بیٹھیے، باپ کے پاس بیٹھیے، سب کو وقت دیجئے، بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کا جی خوش کیجئے، یہ آپ کو 1000 نفلوں سے بہتر ہے یہ عمل۔ لیکن نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ چوراہوں پہ بیٹھیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ خوب بیٹھیے، منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہیں۔ آپ آدھا گھنٹہ باہر لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس لگائیے۔ آپ آدھا گھنٹہ باہر لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھیے۔ آپ آدھا گھنٹہ باہر لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ باپ کے پاس بیٹھیے، پھر دیکھیے آپ کی دنیا کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار ہمارا فیل ہو رہا ہے، ارے فیل کیوں نہیں ہوگا؟ اپنی ماں کو خوش کر لیجیے، اپنے باپ کو خوش کر لیجیے۔ لاڈلے پیغمبر نے فرمایا ماں کی دعا وہ اثر کرتی ہے کہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج تو کیا ہے، بندہ اپنے کاروبار کی شکایتیں کرتا ہے، علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا مال کی ترقی چاہیے، والدین کی خدمت کر لیجیے۔ والدین کی خدمت سے آپ کی روزی میں بڑھوتری ہوگی۔ تو اس زبان کو میں بتلا رہا تھا، امسک علیک لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ پتہ نہیں گھڑی بھی دکھ رہی ہے کیا کریں۔ تو آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث میں کتنے اعمال تھے یہ بتائیے؟ 3 اعمال۔ ایک عمل آ چکا ہے، امسک علیک لسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں۔ 2 عمل انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اور ایک درخواست ہے، اگلی مجلس میں ہو سکتا ہے کہ بڑے حضرت تشریف لائیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی آئیں، دوسروں کو لے کر کے بھی آئیں۔ وقت بتلا دیا جائے گا کیونکہ حضرت کا سفر بھی ہے، ہو سکتا ہے اگلی مجلس 1-2 روز آگے اور پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو حضرت کا سفر جب پتہ چل جائے گا اس حساب سے کیا ہے مجلس طے کر لی جائے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اگلی مجلس میں ضرور تشریف لائیں، اس میں غیر حاضری نہ کریں اور اپنے ساتھ سب کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی